Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. So I'm back with part 2 of خوبصورت چڑیل. جس نے ابھی تک پارٹ 1 نہیں دیکھا، میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، وہاں سے چیک آؤٹ کر لیجئے گا. وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے. وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے اور اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا. تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی. اس کے چچا نے اس کو پالا تھا. چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھا. اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا. جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو ان کو شک نہیں ہو رہا. آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے. ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے. 3-4 دن وہ اپنی خوراک پوچھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے. جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارے اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں میں، ریلوے اسٹیشنز اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں. جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کر دیتی ہے. تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے. اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی. اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں، کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے. اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلا کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی. اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس سزا سے تکلیف اٹھائے گی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو. میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلا کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، تو پہلے رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا. میں تیار ہوں. اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کا شکار بنایا ہے. ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستور کے دانے. کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا. کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا ہے. بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا. بینک سے چھٹی لے لو. میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہیں اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہیں. رات کا وقت تھا. فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں. اس بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہوا. میں نے اسی وقت انسپکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی، اب وہ چلا کرنا ہی اور ضرور کرنا ہوگا، اور خدا نہ کرے وہ کوئی اور کام کر دے اور کسی کی جان چلی جائے. صبح ہوتی ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لیں اور انسپکٹر خان کے پاس آ گیا. میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور میرا انتظار کر رہا تھا. ہاں، تو چھٹی لے لی ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، چائے پی لو تو ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. اور مجھے اس کے گھر اچھی طرح سے یاد ہے. ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں. کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے، ثنا بھابھی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا. اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر صاحب نے پوچھا. ان کا گاؤں کا نام کیا ہے؟ لال سندر والا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے. فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلا آج رات سے شروع کر لو، اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ.
اگر وہ وہاں نہیں ہے تو ملتی یا وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، میں پھر عمل سے بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے نہیں لی۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا۔ چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر، میں علم کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں۔ بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر، یہ عمل، یہ چلہ چھوڑ دو۔ ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا۔ مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صاف میرے طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا سے بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے تھے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھ پر نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے
ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ نہ وہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو ایک چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی بہت یاد آتی ہے، اس واقعے کو 10 سال گزر گئے ہیں۔ سو گائز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید ایسی سٹوریز چاہیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ۔